الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأمجدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الله. وتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وأزمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قالما لا إله إلا الله، قالما لا إله إلا الله، ذكر ما لا إله إلا الله، ذكر ما لا إله إلا الله، فکر ما لا الہ الا اللہ، فکر ما لا الہ الا اللہ، حال ما لا الہ الا اللہ، حال ما لا الہ الا اللہ. تقدس معاب حضرت پیرانی ماں صاحبہ قبلہ مد ذلها العالی، وتقدس معاب حضرت علامہ مولانا محمد بشیر محی الدین صدیقی القادری الملتانی، غم محترم مولانا محمد علی صاحب، برادران طریقت اور پس پردہ سننے والی بہنوں، الحمدللہ آخر کو یہ ورثے میں ملا کہ پیغام حق کسی بھی طرح سے جہاں تک ہو سکے پہنچائیں، حق کا پیغام جہاں تک ہو سکے پہنچائے، اسی پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ محفل سجائی ہے. مقصد یہی ہے کہ کسی کے دل میں جا کر کوئی بات مستحکم نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کو فکر اور سوچنے کا ایک موقع دیا جا سکتا ہے. ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ایک سوچنے کا پیمانہ آپ حضرات کے گوشے گزار کیا جائے. سب سے اہم جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے
جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہم اپنے خالق کو جانیں اور پہچانیں۔ جب تک کہ شناخت نہیں ہوگی ہم جانور، بلکہ جانور سے بدتر ہیں۔ تو بنیادی کام یہ ہے کہ ہم انسان بن جائیں، اور انسان بننے کے لیے ہم کو خالق کائنات کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ ہر چیز میں فرائض ہیں، لیکن فرائض میں ایک فرض عین بھی ہے، ایک چیز فرض عین بھی ہے، یعنی جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جو کسی لمحہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتی۔ نماز ہے، آپ بیمار ہیں یا آپ کسی اور کیفیت میں ہیں تو کیفیت کے ازالے کے بعد آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن حق شناسی، رب کی شناخت ہر لیول پر آپ پر لازم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک ایسے مقام پر انسان جی رہا ہے، ہر طرف پانی ہے، ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پہ گزارا ہو رہا ہے، اے امام وہاں کوئی تبلیغ کا پیغام نہیں گیا، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی پیغام وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حاضرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر یہ فرض ہے کہ اپنی فکر، اپنی سوچ کے ساتھ رب واحد کا اقرار کریں، رب واحد کا اقرار کریں۔ کیوں؟ کوئی پیغام نہیں ہے تھا ان کے پاس، کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں گیا، کوئی میسج دینے والا ان تک نہیں پہنچا، پھر کس طریقے سے انہوں توحید تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ توحید جو تمہاری پیدائش ہے، جو تمہارا وجود عمل میں آیا ہے، وہ وجود تم کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ تم پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سارے معاملے چل رہے ہیں، پیدائشیں بھی ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے تم اپنی زندگی گزار رہے ہو اور اس خالق کو بھول رہے ہو، اس طرح تم اپنی فکر نہیں کر رہے ہو۔ حاضرین محترم، اس کو شناخت کرنا فرض عین ہے۔ وہ اگر ہے تو زندگی ہے، وہ اگر نہیں ہے تو زندگی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل اضل منہم، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ تو انسان بننے کے لیے خالق کائنات کو پہچاننا ضروری ہے۔ رب ایک ہے، توحید، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے لخت جگر، رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی کیا آتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، جو چیز جہاں رکھنا ہے اس شے پہ اس کو رکھنا، یہ انصاف ہے، اس شے سے اس کو ہٹانا یہ ظلم ہے، اس شے سے اس کو ہٹانا ظلم ہے۔ دیکھیے سر کا مقام ٹوپی پہننے کا ہے، سر کا جو مقام ہے ٹوپی پہننے کا ہے، اور پیر کا مقام جوتی پہننے کا ہے۔ پیر میں جوتی پہنی جاتی ہے، سر پہ ٹوپی پہنی جاتی ہے، تو اس طریقے سے سر پہ اگر کوئی جوتی پہنا تو اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا۔ تو دوستو ظلم
سب سے بڑا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، رب کے ساتھ کسی اور کو تم ٹھہرا دیں، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ حاضرین محترم، اس شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اس شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شرک کیا ہے؟ بتوں کو ماننا ہی شرک، وہ تو شرک جلی ہے، وہ تو واضح انداز میں شرک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جس میں ہم ملوث ہیں، جس کو شرک خفی کہتے ہیں، اس کی بھی وہی سزا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جلی ہو یا خفی ہو سب شرک ہے۔ جب شرک ہے تو ظلم عظیم ہے، جب شرک ہے تو ظلم عظیم ہے۔ اس شرک سے تحفظ کے لیے صرف چھوٹا نسخہ ہم کو آپ کو بتایا گیا ہے، سب سے چھوٹا نسخہ بتایا گیا ہے، اور وہ نسخہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے ہم شرک سے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو کلمہ ہے، ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، نام مسلمان کا ملا، تو دوستو جس نام کے ساتھ آپ مسلمان ٹھہرائے جا رہے ہیں، جس گھرانے سے آپ کا شناخت بحیثیت مسلمان ہو رہی ہے، مسلمان کس زاویے سے بنتا ہے؟ مسلمان کے بننے کا کیا معیار ہے؟ مسلمان بنتا ہے من قال لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کنجی ہے، یہ باب الداخلہ ہے مسلمان بننے کا، اسلام لانے کے لیے یہ باب الداخلہ ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ دوستو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز جب سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کے لیے ہی حکم ارشاد ہوتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آپ کے ہی لیے بشارت ہے، بلندی تمہارے لیے ہے، رفعت تمہارے لیے ہے، شان و شوکت تمہارے لیے ہے۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان تمہارے قلب و جگر میں اگر ہو تو تمہارے لیے شان ہے، اگر نہیں ہے ایمان تو دوستو شان و شوکت ہم سے لاکھوں میل دور ہے، ہم سے لاکھوں میل دور ہے شان و شوکت۔ تو اس ایمان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسی لیے ہم نے تھوڑا سا چیز بتائیں گے۔ توحید پوری نہیں کھولی جا سکتی، اور نہ مجھ سے کیا توحید کھولی جا سکتی ہے۔ میں نازا طالب علم ہوں، میں اس کا اہلیت نہیں رکھتا ہوں کہ توحید جیسے موضوع پر گفتگو کر سکتا ہوں، میری بساط نہیں ہے کہ توحید پر میں گفتگو کروں۔ لیکن دوستو میری کوشش یہ ہے کہ جو میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا وہ اسرار نہیں کھولوں گا، لیکن جتنا آپ کو آگے کر سکتے کی کوشش کی جا سکتی ہے میں اتنی کوشش کروں گا۔ جب تک کیوں کہ جب ہم نے محفل سجائی ہے کس کے نام سے سجائی ہے؟ حضرت سیدنا ابو المراد عارف باللہ شاہ غلام محبوب صدیقی القادری الملتانی قدس سرہ العزیز کے 47ویں عرس کے موقع پر ہم نے اس محفل کو سجایا ہے۔ جو مشن ان کا تھا، جو مشن ان کے اسلاف کا تھا، جو انہوں نے اخلاف کو جو مشن دیا، ہم اسی مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور اسی کی تکمیلے کے لیے ایک چھوٹی سی جد و جہد کی کوشش ہماری ہے، کریں گے کوشش، آخری سانس تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی کہ توحید کا پیغام عام ہوتا رہے، توحید کی طرف سب لپکتے جائیں۔ کلمے کے ایک ترجمے کو سمجھ جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کلمہ کیا ہے، کلمے میں کتنے چیزیں ہیں، کتنے چیزوں سے کلمہ کو صاف کرنا ہے، کب جا کر آپ مومن ہو سکتے ہیں، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سارے اس پہ پردے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ ہم کو معلوم ترجمہ، یہ معلوم ہم کو ہے، یہ ترجمہ ہر کوئی جانتا ہے اس ترجمے کو، نہیں ہے کوئی معبود۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہتے ہیں۔ دوستو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، بتائیے یہ کون کہنا ہے؟ اگر کوئی
غیر مسلم کہہ رہا ہے تو اس کے لیے یہ روا ہے، اس کے لیے یہ کہنا درست ہے کہ آج تک وہ کفر میں تھا، شرک میں مبتلا تھا، اب اس سے توبہ کر کے اسلام لا رہا ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہو رہا ہے، تو وہ اس کی نفی کر کے ایمان لے آئے گا۔ آپ بتائیے، آپ نے کبھی کسی کی پوجا کی، کسی کی پرستش کی، پھر لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیسا آپ کے لیے درست ہوگا؟ آپ کی توحید کب آئے گی؟ آپ کو آپ کے پاس سے شرک کب نکلے گا؟ شرک جلی سے نکل رہا ہے تو اس کو بولیں گے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ واضح انداز میں انہیں شرک کر رہا تھا، اب اس سے توبہ کر کے انہیں دائرہ ایمان میں آ رہا ہے۔ لیکن آپ کا کلمہ کیا ہوگا؟ قرآن میں جا وجہ اسی کا سبق ہے، ہر جگہ ہر مقام پر قرآن لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، یہی پیغام، یہی پرچار، ہر آیت میں یہی مل رہا ہے۔ رب کی وحدانیت کا سبق آپ کو ہر آیت سے مل رہا ہے۔ بے کی بسم اللہ سے ناس کی سین تک آپ کو صرف توحید کا سبق مل رہا ہے۔ تو دوستو، وہ توحید کیا ہے؟ پھر ہم توحید کے کس معیار پر ہیں؟ ہم کس منصب پر توحید کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور توحید ہونے کے لیے ہم کو اور کیا کیا کرنا ہے؟ یہ کوشش کرنا اشد ضروری ہے۔ یہ اگر ہو جائے تو سب کچھ ہے، یہ اگر نہ ہو تو کچھ نہیں۔ زندگی بھر ہم عبادتیں کرتے رہے، حجوں پہ حج کرتے رہے، روزوں پہ روزہ رہتے رہے، سب کچھ کرے، لیکن دوستو اگر توحید نہ ملے تو عبادتیں کس کام کی ہیں؟ عبادتیں کس کام کی ہے؟ روزے کس کام کے ہیں؟ حجیں کیا کام ہمیں آئے گی؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب توحید مل جائے گی سب کچھ آپ کو مل جائے گا، سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ دوستو، توحید کے لیے ایک موقع ہے کہ ایک جنگ چل رہی ہے، جنگ غزوہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہیں۔ میرے آقا جنگ میں ہیں، تشریف فرمائے، ایک مشرک آتا ہے، حضور کے ہاتھ پر داخل ایمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، واشہد انک رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ وہ توحید کا کلمہ حضور کے ہاتھ پر پڑتا ہے، اور منازل توحید جب حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں تو اس کے منازل کس طریقے سے حل ہوتے ہیں، کیسے طے ہوتے ہیں؟ سارے منازل اس کے طے ہو جاتے ہیں۔ ابھی حالت جنگ میں ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے، ایمان لے آ رہا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے حضور کے ہاتھ پر، دست مبارکہ پر داخل ایمان ہو رہا ہے۔ دوستو، ایمان لایا، سلوک کے منازل طے کر لیا، توحید کو سمجھ گیا، ابھی سمجھ کے ہی کے درجے میں ہے کہ چڑھتے چڑھتے گھوڑے سے پیر پھسل جاتا ہے، نیچے گر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈوں میں بات ہے، کوئی وقفہ، کوئی عرصہ نہیں گزرا، کوئی لمبا دراز وقت اس کے لیے نہیں ملا، صرف کتنی دیر ہوتی، ادھر ایمان لے آئے، پھر گھوڑے پہ چڑھ رہے تھے، پیر پھسلا، گر گئے، شہید ہو گئے۔ اب میرے آقا اس شہید کی بابت ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ دوستو، کب ہوا؟ کتنے حج کیے انہوں، کتنے رمضان ان کو ملے، کتنے نمازیں ان کو ملی؟ ایک نماز کا بھی وقت نہیں ملا، ایک نماز کا وقت بھی انہیں میسر نہیں آیا، لیکن ایمان لے آتے ہیں، اور میرے آقا کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں، توحید سمجھتے ہیں۔ جب توحید سمجھتے ہیں، جب شہادت، جامع شہادت نوش فرماتے ہیں، تو دوستو ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ کب ہے؟ صرف توحید ہے، توحید کی فہم ہے، سارے چیزوں سے اپنے دماغ کو، اپنے فکر کو، اپنے وہم کو، اپنے آپ کو سے نکالنا ہے۔ جب اس سے نکالیں گے تو توحید تکمیل ہوگی، بغیر اس کی توحید کی تکمیل ناممکن ہے۔ اس لیے میں نے فارسی کا ایک رباعی
پڑھی جس میں فرماتے ہیں کالما لا الہ الا اللہ. صوفیوں کا جو ترانہ ہے، جو صوفیوں کا مقام ہے، جو صوفیوں کی مصروفیات ہے، انہوں نے اس شعر میں بیان کر دی. ہمارا مشغلہ کیا ہے، ہماری مصروفیات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کالما لا الہ الا اللہ، ہمارا قول، ہمارا کہنا لا الہ الا اللہ ہے. ہم کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں ذکر ما لا الہ الا اللہ، ہماری ذکر کیا ہے؟ ہمارا ذکر اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا ذکر ہے. ہمارا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پوری طریقے سے ان دو شعروں میں توحید پوری کھول دیا ہے اس صوفی نے پوری توحید کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. قال ما لا الہ الا اللہ، ذکر ما لا الہ الا اللہ. اب تیسرے مصرع میں کیا فرماتے ہیں؟ تیسرے مصرع میں فرماتے ہیں قال ما لا الہ الا اللہ، ذکر ما لا الہ الا اللہ، فکر ما لا الہ الا اللہ. حال ما، تیسرا مصرع، حال ما لا الہ الا اللہ، ہمارا ہم کس احوال میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں؟ ہماری کیفیت، ہمارا احوال لا الہ الا اللہ میں ہے. ہم کس منصب میں ہیں، کیا ہمارا کنڈیشن ہے، کیا ہمارا وجود ہے؟ فرماتے ہیں حال ما لا الہ الا اللہ، ہمارا احوال لا الہ الا اللہ ہے. اور آخری مصرع میں پوری طریقے سے انہوں نے توحید کو بتا دی فکر ما لا الہ الا اللہ. اے سامع، اے سننے والو سنو، ہماری فکر لا الہ الا اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں. ہماری فکر لا الہ الا اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں. ہم بولتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، ہم ذکر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، ہمارے احوال لا الہ الا اللہ، ہمارے افکار لا الہ الا اللہ. دوستو ان چیزوں کے حامل ہونے کا نام توحید ہے. جب تک اس طریقے میں ڈوب نہ جائیں، جب تک اس کیفیت میں ڈوب نہ جائے، آپ کے لیے کوئی چیز کارآمد نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہے. آپ بڑے سے بڑے نیک اعمال کا ڈھگار رکھ لیے ہیں، آپ علم کے بڑے سے بڑے اسنادات اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. توحید نہیں ہے تو خاتمہ خیر پہ بالکل ہو نہیں سکتا. صرف خاتمہ خیر پر اگر چاہتے ہو تو صرف توحید کو اپنا لو، توحید کو اپنا لو. جب توحید کو اپنا لیں گے خاتمہ یقینی طور پہ خیر پر ہوگا. ایک ہی سبق پڑھو توحید کا، سمجھو توحید کو. توحید آسانی سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے. توحید کے لیے عمر درکار ہے، توحید کے لیے عمر درکار ہے. دوستو ایک مثال بتا دیتا ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ توحید کیا ہے اور کس طریقے سے خیر پہ خاتمہ ہو سکتا ہے. توحید کہاں ملے گی آپ کو؟ اس شعر میں بتا دی گی کہ یہ کہاں ملے گی. یہ اللہ والوں کے پاس ملے گی، جن کا قول لا الہ الا اللہ ہو، جن کا ذکر لا الہ الا اللہ ہو، جن کے احوال لا الہ الا اللہ ہو، جن کے افکار لا الہ الا اللہ ہو. وہیں آپ کو توحید ملے گی، اور کہیں آپ کو توحید نہیں مل سکتی. سب کچھ ملے گا لیکن کچھ نہیں ملے گا، صفر کے صفر رہیں گے. اسی لیے اولیاء اللہ کا دامن پکڑتے ہیں ہم ولی کا دامن کیوں پکڑتے ہیں؟ توحید حاصل کرنے کے لیے پکڑتے ہیں. ہم توحید کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی ہمارا دوسرا منشا نہیں ہے کسی ولی کے پاس جانے کا. دنیا کے لیے بھئی دنیا کس سے منگی جا سکتی ہے؟ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ اگر منگا تو آپ دیں گے. جو چیز آپ کے پاس کسی کی کوئی وقت ہی نہیں رکھتی، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اور جا کے آپ اس سے مانگ رہے ہیں. دوستو ان کے پاس اہم چیز کیا تھی؟ توحید. اب جاؤ توحید مانگو. کسی آستانے پہ جاتے ہیں تو آپ اگر جا کے اپنے حاجات، اپنی ضروریات بیان کرتے ہیں تو صاحب خبر مسکراتے ہوں گے کہ جاہل کو دیکھو کہاں آیا، کیا لینا ہے اور کیا مانگ رہا ہے، کیا ہو چاہیے، کیا مانگ رہا ہے. تو دوستو خبر کے پاس جائیں گے، کسی اللہ والے کے پاس گئے تو یہی مطالبہ کرو، صاحب جو توحید آپ کے سینے میں ہے اس کی ایک کرن میرے سینے میں بھی لگا دو.
جو توحید آپ کے سینے میں ہے، توحید کا ایک معمولی چیزیں چنگاری سے میرے دل کو بھی، میرے قلب کو بھی منور فرما دیجیے. دیکھو اس کے بعد معلوم ہوگا توحید ملے گی، توحید ملے گی، توحید ملے گی. جب توحید ملے گی دوستو اب سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. توحید کیسے ہوگی؟ توحید قول کا نام نہیں ہے، توحید قال قیل سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. توحید حاصل ہوگی تو احوال سے توحید حاصل ہوگی، کیفیات سے تمہارے احوال ظاہر سے، اس سے کیفیت تمہاری ظاہر ہو جائے گی. جب تم کیفیت مل جائے گی، اللہ والے کی سنگت مل جائے گی تو یہ توحید حاصل ہوگی. دوستو کچھ نہ کچھ تم کو ان سے فائدہ پہنچے گا، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات تمہارے پاس آئیں گے، کچھ نہ کچھ تمہاری فکر، تمہاری سوچ بدلے گی. اس سوچ بدلنے کا نام ہی فکر کی اصلاح ہے. اس فکر کی اصلاح اس سوچ کے ساتھ ہے. اگر اس سوچ کے ساتھ فکر نے بدلی تو دوستو کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے. حاضرین محترم، حضرات اولیاء کی صحبت میں جانا ہو تو توحید کے حصول کے لیے جائیے. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا حیات کے کچھ لمحات بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ توحید والوں سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، توحید والوں سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ ہیں، علم کلام کے بہت بڑے امام ہیں. امام کہتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دوستو بڑے عالم تھے، تفسیر کیے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، تفسیر بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر کبیر کے نام